بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ نمبر 6، درد سر، زکام، مرگی، دیوانگی اور آصف وغیرہ کا علاج۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو یا پیشاب بند ہو گیا ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کہے، یعنی رک جا، میں نے روک دیا تجھ کو اس کے نام سے جس کی وجہ سے شب و روز سب چیزیں قائم ہیں اور وہ سب باتیں سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ درد سر کے دفعیہ کے لیے ہاتھ سر پر رکھ کر پھرتا جائے اور 7 مرتبہ یہ پڑھے، میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے خشکی و تری اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں برقرار ہیں اور وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک شخص نے جناب صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے سفر کا اکثر اتفاق ہوتا ہے اور اکثر خوفناک مقامات پر گزر ہوتا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرما دیجئے کہ ڈر نہ لگا کرے۔ حضرت نے فرمایا، جب تمہارا ایسی جگہ پر گزر ہو تو سر پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے یہ پڑھ دیا کرو، کیا تم دین خدا کے سوا کسی اور دین کے خواستگار ہو؟ حالانکہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں باخوشی یا زبردستی اس کی خدائی کو تسلیم کر چکی ہیں اور تم سب کی بازگشت بھی خدا ہی کی طرف سے ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسے جنگل میں پہنچا جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جن بہت ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کو پکڑ لو۔ ڈر کی وجہ سے میں یہ آیت پڑھنے لگا۔ اتنے میں کیا سنتا ہوں کہ ایک شخص اور کہتا ہے، بھلا میں اسے کیسے پکڑوں؟ سنتے نہیں، وہ آیت کریم پڑھ رہا ہے۔ امام علیہ السلام سے کسی شخص نے شکایت کی، میرا ایک ہی لڑکا ہے، اسے کبھی تو جن ستاتا ہے اور کبھی ام الصبیان۔ نوبت یہ پہنچی کہ سب گھر والے اس کی زندگی سے مایوس ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کسی برتن پر 7 مرتبہ مشک و زعفران سے سورہ حمد لکھو اور اسے پانی سے دھو کر 1 مہینے تک وہی پانی بچے کو پلاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ وہ تکلیف پہلی مرتبہ کے پلانے سے جاتی رہی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کو جن نے دبا لیا ہو اس پر سورہ حمد، سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہر ایک 10 مرتبہ پڑھیں اور یہی تینوں صورتیں ایک برتن میں مشک و زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر اسے پلائیں اور مومنوں کے وضو اور غسل کے پانی سے اسے نہلائیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو مرگی میں دیکھا، پانی کا ایک پیالہ طلب فرما کر اس پر سورہ الحمد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھا اور پھر وہ پانی اس کے سر اور منہ پر چھڑک دیا، اسے ہوش آ گیا۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے گھر میں جن پتھر پھینکتے ہوں تو صاحب خانہ کو چاہیے کہ اس پتھر کو اٹھا کر یہ کہیں، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہر شخص کی دعا سننے والا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انتہا قرار دی جائے۔ حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے، درد سر کے لیے دھنیا کا تیل ناک میں ٹپکائیں۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درد سر کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، حمام میں جاؤ مگر پانی حوض میں داخل ہونے سے پہلے 7 پیالے پانی کے سر پر ڈال دیں اور ہر مرتبہ بسم اللہ کہتے جائیں۔ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے شکایت کی، مجھے اپنے سر میں اتنی ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہوا لگ جائے تو اس بات پر خوف ہے
کہ غش آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ناک میں روغن عنبر اور روغن چنبیلی کے چند قطرے ڈال لیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اولاد آدم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس میں دو رگیں نہ ہوں۔ ان میں سے ایک ان دو کے ایک رگ سر میں ہے جس کی حرکت سے جذام پیدا ہوتا ہے، اور دوسری جسم میں جس کی حرکت سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔ جب سر کی رگ کو حرکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ زکام کو اس پر مسلط فرماتا ہے کہ وہ مواد سر کو رفع کرے، اور جب بدن کی رگ کو حرکت ہوتی ہے خداوند عالم اس پر پھوڑے پھنسیوں کو مسلط فرماتا ہے کہ وہ مواد جسم سے نکال دیں۔ لہذا جس شخص کو زکام ہو جائے یا پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا زکام خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو وہ مواد جسم کی طرف کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ نمبر 7، سر، آنکھ اور گلے کی بیماریوں کا علاج۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھیں دکھتی ہوں اسے چاہیے کہ پورے اعتقاد سے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، ضرور آرام آ جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے نظر کی کمزوری کی شکایت کی اور عرض کیا، میری نظر اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ رات کو مجھے کچھ نہیں سوچتا۔ فرمایا، تم آیا یعنی خدا، تو سارے آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک طاق سینہ ہے جس میں ایک روشن چراغ علم شریعت ہو اور چراغ ایک شیشے کی قندیل دل میں ہو، اور قندیل اپنی تڑپ گویا ایک جگمگاتا ہوا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف میدان میں، اس کو تیل ایسا شفاف ہو کہ اگرچہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں تاہم ایسا معلوم ہو کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا۔ غرض ایک نور نہیں بلکہ نور پر نور کی چھوٹ پڑ رہی ہے۔ خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور خدا لوگوں کے سمجھانے والے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ آیات کسی برتن پر چند مرتبہ لکھ کر اور پانی سے اسے دھو کر ایک شیشی میں رکھ چھوڑیں، اور 100 سلائی اس میں سے بھر کر آنکھوں میں لگا ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ 100 سلائیاں نہ لگانے پایا تھا کہ میری بینائی لوٹ آئی۔ ابو بصیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں دانتوں کے درد کی شکایت کی اور یہ بھی عرض کیا، راتوں کو اس درد کی وجہ سے چین نہیں آتا۔ فرمایا، جس وقت درد معلوم ہو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، یعنی تو دیکھے گا تو پہاڑ کو اس گمان کے ساتھ کہ وہ ساکن ہے، مگر وہ اس طرح چلتا ہوگا کہ جس طرح بادل چلتا ہے۔ یہ خدا کی کارسازی ہے جس سے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے، اور تمہاری تمام کارروائیوں سے وہ واقف ہے۔ داڑھ کے درد کے لیے ایک لوہے کی کیل لے کر سورہ حمد اور موذتین ہر ایک 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر یہ پڑھیں، بسم اللہ، یعنی جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اے فلاں ابن فلاں کی داڑھ، تو نے گرم اور سرد دونوں کو کھا لیا، اب یہ بتا کہ تجھے گرم سے سکون ہوتا ہے یا سرد سے؟ حالانکہ شب و روز میں ہر چیز کو سکون پروردگار عالم کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے فلاں ابن فلاں کی داڑھ کا درد خدائے بزرگ کے نام باندھ دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسواک کرنے سے آنکھوں سے پانی آنا موقوف ہو جاتا ہے اور روشنی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا تھا، حلیلہ زرد 1 عدد، فلفل 7 عدد باریک پیس کر پکا لو اور پھر آنکھوں میں لگا لو۔ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنکھ کی سفیدی کی شکایت کی اور یہ بھی عرض کی، میرے جوڑ میں درد رہتا ہے اور دانتوں میں بھی تکلیف رہتی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، تم یہ 3 دوائیں لے لو، فلفل دارے فلفل 7 ماشا، صاف ستھرا نوشادر 3.5 ماشا، پھر ان تینوں چیزوں کو ملا کر خوب پیس کر ریشمی کپڑے میں چھان لو،
پھر دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگا کر 1 گھنٹہ صبر کرو۔ اس عرصے میں سفیدی بھی ہر طرف ہو جائے گی اور آنکھ میں جو زائد گوشت بڑھ گیا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور درد کو بھی سکون ملے گا۔ اس کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر معمولی سرما لگاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب آنکھوں کے متعلق کوئی شکایت ہو تو مچھلی کھانے سے نقصان ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر آنکھوں پر ملنے سے آشوب چشم نہیں ہونے پاتا۔ اسی طرح جمعرات اور جمعے کو ناخن اور بال کٹوانے سے آنکھیں دکھنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مٹھی بھر تل اور اس قدر رائی دونوں کو لے کر علیحدہ علیحدہ کوٹ لیں، پھر دونوں کو ملا کر تیل نکالیں اور اس تیل کو ایک شیشی میں بھر کر اس کے منہ کو بند کر کے چھوڑ دیں۔ بوقت ضرورت اس تیل کے 2 قطرے کان میں ڈال کر روئی رکھ لیں۔ 3 دن کے استعمال سے آرام آ جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گلے کے درد کے لیے دودھ پینے سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شہر سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ تمام لوگوں کے چہرے زرد اور آنکھیں نیلی ہیں۔ اہل شہر نے آپ سے مرض کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوشت کو دھو کر نہیں پکاتے۔ اس کے بعد لوگوں نے گوشت دھو کر پکانا شروع کیا تو ان کی بیماری جاتی رہی۔ امام علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور شہر سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے دانت گرے ہوئے اور منہ سوجے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگ سوتے وقت منہ ڈھانپ کے نہ سویا کرو بلکہ کھلا رکھا کرو۔ اس ہدایت پر عمل کرنے سے ان لوگوں کی بیماری زائل ہو گئی۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں یا بدن کا پھٹنا، زخم سے پھوڑے، پھنسیاں، جزام، برس وغیرہ۔ مکارم اخلاق میں مندرجہ ذیل نقش چیچک کی دفعیہ کے لیے لکھا ہے، جب یہ مرض پھیلا ہوا ہو تو اس پر تعویذ کو لکھ کر بچوں کے گلے میں باندھ دینا چاہیے، انشاءاللہ چیچک سے محفوظ رہیں گے، اور اگر نکلی تو بہت کم، مگر لکھنے میں ترتیب عادات کا خیال بہت ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان پھنسیوں اور گرمی دانوں وغیرہ کے بارے میں جو اکثر نکل آتے ہیں منقول ہے، جب وہ نکل آئیں تو کلمے کی انگلی ہر ایک کے ارد گرد پھیریں اور 7 مرتبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بردبار اور صاحب کرم ہے۔ 6 مرتبہ پڑھنے کے بعد کے ساتھ ساتھ انگلی اس کے ارد گرد پھیرتے رہیں اور 7ویں مرتبہ انگلی اس پھنسی پر رکھ کر زور سے دبا دیں۔ فرمایا، پھنسیاں اور گرمی دانے وغیرہ اکثر خون کی خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ جب فاسد خون کا زور زیادہ ہوتا ہے وہ بدن سے خارج ہونے کے لیے جلد میں سے راستہ کر لیتا ہے، اس لیے جو شخص پھنسیوں وغیرہ میں مبتلا ہو وہ بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے تو ان پھنسیوں کی تکلیف اور تمام مرض کے آرام آ جائے گا۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے 14 برگزیدہ بندوں کی اور اس کے ان کلمات کاملہ کی جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، ہر شریر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سورہ انعام کو شہد سے کسی برتن پر لکھ کر پاک پانی سے دھو کر پئیں تو سفید داغ جاتا رہے گا۔ فرمایا، سورہ یاسین کو بھی شہد سے لکھ کر پاک پانی سے دھو کر پینا وہی فائدہ دیتا ہے۔ منقول ہے کہ متوکل عباسی کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکل آیا تھا جس سے مر جانے کا اندیشہ تھا، اور طبیب حضرات ڈر کی وجہ سے اس کے چیرنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ فتح ابن خاقان وزیر متوکل نے کسی شخص کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر متوکل کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑوں کی مینگنیاں جو انہی کے پاؤں سے کچل کر گندا ہو گئی ہوں، گلاب میں ملا کر اس پھوڑے پر مل دو۔ طبیبوں کو جب حضرت کے تجویز کردہ علاج کی اطلاع ملی تو وہ بہت ہنسے اور کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ وزیر نے جواب دیا کہ امام علیہ السلام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ دانا ہیں، اس لیے ان کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام کے فرمان کے مطابق عمل کیا گیا، مرض کو
نیند بھی آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد خود بخود پھوڑا پھوٹ گیا اور بہت سا مواد خارج ہوا اور آرام آ گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چقندر گائے کے گوشت میں پکا کر کھانے سے سفید داغ جاتے رہتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ گائے کا گوشت سفید داغ اور جذام کو زائل کرتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں گائے کا گوشت سفید داغ اور جذام کو زائل کرتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے سفید داغوں کے لیے اس سے زیادہ نفع بخش ایک چیز بھی نہیں ہے کہ خاک پاک تربت امام حسین کو ہر بارش کے پانی میں ملا کر پئیں اور ان داغوں پر ملیں. یہ بھی فرمائے کہ ناک کے بال کاٹنا یا کٹوانا جذام سے بچاتا ہے. نیز فرمائے کہ جس شخص کو برس و جذام میں مبتلا دیکھو اس سے دور رہو اور اس پر بار بار نظر ڈالو اور اس کے ساتھ ہرگز نہ رہو کیونکہ یہ امراض متعدی ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے جسم میں جذام کی رگ موجود ہے اور اس رگ کو شلجم کا کھانا گھلا دیتا ہے. کسی شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میرے بدن میں تعاون کا مادہ پیدا ہو گیا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم سیب کھایا ہو. چنانچہ اس نے کھائے اور آرام آ گیا. نمبر 9 اندرونی بیماریاں کولنج ریائی درد معدے کی بیماریاں اور کھانسی وغیرہ کا علاج. کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں درد سینہ کی شکایت کی. امام نے فرمایا تم قرآن مجید سے شفا طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے قرآن مجید میں ان کے لیے شفا موجود ہے. صادق آل محمد سے منقول ہے. کسی شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہہ دے کہ تھوڑا سا شہد پی لے. عرض کی پیا تھا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا. فرمایا جاؤ اور پھر شہد پلاؤ اور اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد بھی پڑھو. جب وہ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا بھائی منافق ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو شاید فائدہ نہیں دیتا. ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پیٹ کے درد کی شکایت کی. فرمایا گرم پانی پی اور یہ دعا پڑھا کرو یعنی یا اللہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے گناہوں سے درگزر کرنے والے مجازی پرورش کرنے والوں کے حقیقی پروردگار اے باطل معبودوں کے بھی حقیقی معبود اے بادشاہوں کے بادشاہ اے سرداروں کے سردار مجھے ہر بیماری اور تکلیف سے کلی صحت عنایت فرما کیونکہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور ہر وقت تیرے قبضے اختیار میں ہوں. کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ناف کے درد کی شکایت کی. آپ نے فرمایا ناف پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. بلا شبہ یہ کتاب ایسی زبردست ہے کہ خدا اس سے پہلے کوئی چیز اس کو منسوخ کرنے والی اور نہ اس کے بعد کوئی ناسخ کرنے والی ہے. یہ اس صاحب حکمت کی نازل کی ہوئی ہے جو ہر طرح سے صاحب حمد ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی کمر میں درد ہو وہ کمر پر ہاتھ پھیرے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے یعنی خدا کے نام سے اور خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے شروع کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ان کی آل پاک پر خدا رحمت نازل فرمائے. سوائے خدا بزرگ و برتر کے امداد کی کسی میں قدرت و طاقت نہیں ہے. یا اللہ جو کچھ مجھے کمر میں محسوس ہوتا ہے اس کو دور فرما اور ہر مرتبہ ہاتھ نیچے کی طرف اس طرح لے جائے گویا درد کو سونپ ڈالے. جناب کلینی روایت کرتے ہیں کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دمہ کی شکایت کی اور یہ بھی عرض کی کہ تھوڑی دور چلنے سے سانس پھول جاتی ہے اور مجھے بیٹھ کر دم لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. فرمایا اونٹ کا پیشاب پی لو سانس ٹھہرنے لگے گی. لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ بیماریاں عائد ہوتی تھیں جو اولاد آدم کو ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں جوانی میں انہیں بڑھاپے کی بیماریاں لاحق ہوئیں اور بچپنے میں بڑھاپے کی. چنانچہ کمر کا درد عموماً بوڑھوں کو ہوتا ہے.
وہ ان کو کبھی کبھی بچپن میں ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی والدہ سے فرمایا کرتے تھے کہ شہد اور کالا دانہ اور زیتون کا تیل ملا کر لے آؤ۔ جب وہ لے آتی تو کھانے سے گھبراتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں، جب تم نے خود منگوائی ہے تو اب کھانے سے کیوں گھبراتے ہو؟ حضرت جواب دے کہ منگوائی تو علم پیغمبری سے ہے، مگر کھانے سے گھبراہٹ کا باعث دوا کی بدمزگی اور بچپنے کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد تناول فرما لیتے تھے۔ احادیث میں ہے، دسترخوان پر جو ریزے گرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کھانے سے درد کمر کو آرام آ جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امرود کھانے سے دل کی جلد بڑھتی ہے اور اندرونی امراض کو سکون ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، مکی کے درد کے لیے 3 دن ترو دکھاؤ، آرام آ جائے گا۔ جناب صادق آل محمد نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت 7 دانے کھجور کے کھا لے، اگر اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو مر جائیں گے۔ کسی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پیشش کے درد کی شکایت کی، فرمایا گلے ارمنی ہلکی آنچ پر بھون کر صفوف بنا کر کھا لو۔ کسی شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پیشش کے درد شکایت کی، فرمایا اخروٹ کو آگ میں بھون لو اور چھیل کر کھا لو۔ نمبر 10، فالج، بواسیر، امراض مثانہ اور دیگر امراض کا علاج۔ سالم ابن محمد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پنڈلی اور ٹخنے کے درد کی شکایت کی اور یہ بھی عرض کیا، اس درد نے مجھے بالکل بیکار کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس کتاب سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھو، خدا کے کلمات کا کوئی بدلنے والا نہیں اور تم خدا کے سوا کسی کو اپنا جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ کسی شخص نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لکھی، آپ کے ماننے والوں میں سے ایک شخص کا پیشاب بند ہو گیا ہے۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ اس پر قرآن مجید کی بہت سی آیتیں پڑھو، آرام آ جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر قسم کے ورم کے لیے سورہ حشر کی آخر کی 4 آیتیں 3 مرتبہ پڑھیں اور ہر مرتبہ ورم کی جگہ پر اپنی تھوک لگا دیں۔ کسی شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے بواسیر کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ سورہ یاسین شہد سے لکھ کر دھو کر پی لو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت رسول خدا کو تھکاوٹ یا کوئی مرض لاحق ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ پھیلا کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد اور موضوعین پڑھتے تھے اور روئے مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے بادی نے سر سے پاؤں تک گھیر رکھا ہے۔ فرمایا، انبر روغن چنبیلی میں ملا کر نہار منہ دماغ میں ٹپکا لیا کرو۔ کسی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی، میرا پیشاب نہیں رکتا، قطرہ قطرہ آتا رہتا ہے۔ فرمایا، تھوڑا سا کالا دانہ لے کر 6 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے اور 1 مرتبہ گرم پانی سے دھو لو، پھر سائے میں سکھا کر روغن گل سے تر کرو اور صفوف بنا کر پھانک لو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہار منہ حمام جانے سے بلغم رفع ہوتا ہے اور کھانے کے بعد جانے سے سودا اور صفرا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ کنگھا کرنا بھی دافع بلغم ہے۔ نمبر 11، دفع سحر و زہر، کاٹنے والے جانوروں اور بلاؤں سے بچنے کی دعائیں۔ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جادو کے دفعہ کے لیے یہ تعویذ ہرن کی جھلی پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، آئندہ جو کچھ چاہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سوائے اللہ کے کسی کی مجال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کچھ پیش کرتے ہو یہ جادو ہے، چاہے عنقریب اس کو اللہ تعالیٰ باطل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، چنانچہ جو حق تھا وہ ہوا اور جو وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا، اور جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب اور پسپا ہو گئے۔
حضرت جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو اطلاع دی کہ لبید ابن عصیم یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ چنانچہ حضرت نے جناب امیر المومنین کو بلا کر حکم دیا کہ فلاں کنویں پہ جا کر وہ جادو نکال کر لے آؤ۔ حسب الحکم جناب علی مرتضیٰ وہاں تشریف لے گئے، کنویں میں اترے اور پانی کی تہ سے ڈبہ نکال کر حضرت کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس ڈبے میں ایک کمان کا چلہ تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور اسی وقت حضرت جبرائیل نے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اللہ کی طرف سے پہنچائیں۔ حضرت رسالت مآب نے حکم دیا کہ یا علی ان دونوں صورتوں کو ان گروہوں پر پڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ جب ایک ایک آیت پڑھ چکے تھے، ایک گرہ خود بخود کھل جاتی تھی۔ دونوں صورتوں کا ختم ہونا تھا کہ گرہیں کھل گئیں اور جادو کا اثر جاتا رہا۔ بہت سی احادیث میں تاکید کے لیے اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ دونوں صورتیں جادو کے دافعے کے لیے عجیب و غریب اثر رکھتی ہیں۔ معتبر ترین احادیث میں آیا ہے نظر بد بھی تاثیر رکھتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ نظر بد لوگوں کا قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز پسند آئے تو اللہ اکبر کہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ میری نظر کسی چیز میں اثر کرے گی تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ کہے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ جس شخص کو نظر لگ گئی ہو دونوں ہاتھ منہ کے برابر بلند کر کے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص و معوذتین پڑھ کر ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے اور منہ پر پھیر لے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرے دل میں حوث زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وسوسے بہت گزرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر یہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرو۔ اس شخص نے حسب ارشاد عمل کرنا شروع کیا، وہ کیفیت نہ رہی۔